امریکہ کی ابنائے ہرمز کی طویل ناکہ بندی کی تیاریاں۔ ٹرمپ نے ہدایت کر دی مشیروں کو ایرانی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ برقرار رکھنے کا بھی کہہ دیا۔ امریکی اخبار کا بڑا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکی صدر نے ایرانی بندرگاہوں پر آنے اور جانے والے جہازوں کو روکنے کا بھی حکم دے دیا۔ تیل ذخیرہ اور برآمد کرنے کی صلاحیت بری طرح متاثر۔ یورینیم افزودگی سے متعلق 20 سال کی مدت کا ایرانی مطالبہ بھی مسترد۔ تہران کو سپریم لیڈر سے مزید مشاورت کے لیے چند دن درکار۔ ایرانی قیادت نے ثالثوں کو آگاہ کر دیا۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی ناکہ بندی سے ایران کی سمندری تجارت شدید متاثر۔ چابہار بندرگاہ پر جہازوں کی بڑی تعداد جمع۔ امریکی افواج ایران آنے اور جانے والے تجارتی جہازوں کو روک رہی ہے۔ شاہ چارلز بھی متفق ہیں، ایران جوہری ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ایران نے بتایا وہ تباہ ہو چکا ہے، اس وقت بہت کمزور اور مشکل پوزیشن میں ہے۔ امریکی صدر کا بڑا دعویٰ۔ برطانوی شاہی جوڑے کے اعزاز میں ایشائیے سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا تہران چاہتا ہے امریکہ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی فوری ختم کر دے۔ ایرانی عوام اپنی قیادت کی صورتحال سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرا خیال ہے وہ ایسا کر لیں گے۔ امریکہ کو تحویل میں لیے گئے جہاز چھوڑنے کا حکم دیا جائے۔ ایران کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط۔ امریکی ناکہ بندی کی بھی سخت مذمت۔ جہازوں کو روکنا اور اثاثے ضبط کرنا قذاقی قرار۔ واضح کیا ایران کو اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکی اقدام کی علاقائی اور عالمی سیکیورٹی پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ واشنگٹن کو ان اقدامات کے نتائج کی مکمل ذمہ داری اٹھانا ہوگی۔ مشرق وسطی جنگ کے باعث عالمی منڈیاں شدید دباؤ کا شکار۔ 2022 کے بعد تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر جانے کا خدشہ۔ لڑائی طویل ہوئی تو خام تیل $115 فی بیرل تک پہنچ سکتا ہے۔ عالمی بینک کی کموڈیٹی مارکیٹس آؤٹ لک رپورٹ جاری۔ توانائی مہنگی ہونے سے مہنگائی میں اضافے کا امکان۔ مزید 4 کروڑ 50 لاکھ افراد کے غذائی قلت کے شکار ہونے کا بھی خدشہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر صحت مصطفیٰ کمال اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی الگ الگ ملاقات۔ وزارتوں سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال۔ مختلف منصوبوں سے آگاہ کیا۔ وفاقی وزیر خالد مکسی بھی شہباز شریف سے ملے۔ معاون خصوصی برائے صنعت و پیداوار ہارون اختر خان بھی شریک تھے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں پھر مندی۔ انڈیکس میں 140 پوائنٹس کمی، 1,68,271 پر ٹریڈ۔ ایشیائی سٹاک مارکیٹس میں کہیں تیزی تو کہیں مندی۔ جاپان کا نکئی انڈیکس 1% سے زائد گر گیا۔ تائیوان اور ملیشیا میں بھی مندی۔ جنوبی کوریا، شنگھائی اور شینزن میں معمولی اضافہ۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ برنٹ کروڈ آئل $111 فی بیرل پر پہنچ گیا۔ امریکی کروڈ آئل $99 فی بیرل پر ٹریڈ۔ یورپی یونین نے پاکستان کے لیے 16 کروڑ یورو قرض کی منظوری دے دی۔ رقم یورپی انویسٹمنٹ بینک کے ذریعے فراہم کی جائے گی۔ سندھ میں سیلاب سے متاثرہ عوام کی بحالی پر خرچ کی جائے گی۔ صنعتی صارفین کے لیے گیس سستی ہونے کا امکان۔ IMF نے لیوی میں کمی کی اجازت دے دی۔ وزیر پیٹرولیم کی درخواست پر نیا فارمولا منظور۔ کیپٹیو پاور پلانٹس پر شرح 30 سے 60% تک کم ہونے کی توقع۔ متحدہ عرب امارات کا اوپیک اور اوپیک پلس سے علیحدگی کا بڑا اعلان۔ اماراتی حکام کے مطابق الگ ہونے کا فیصلہ 1 مئی سے نافذ العمل ہوگا۔ تیل فروخت کرنے میں خود مختار رہیں گے۔ اوپیک سے علیحدگی کا فیصلہ قومی مفادات کے تحت کیا گیا۔ اوپیک عالمی منڈی کی ضروریات پوری کرنے میں فعال کردار ادا کرے۔ خطے کی صورتحال پر غور کے لیے جدہ میں خلیج تعاون کونسل کا اجلاس۔ آبنائے ہرمز کی بحالی سمیت امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کا جائزہ۔ برطانیہ اور امریکہ کے تعلقات 4 صدیوں پر محیط۔ جمہوری ممالک اپنے لوگوں کے تحفظ کے لیے متحد رہیں گے۔ برطانوی شاہ چارلز کا امریکی کانگریس سے خطاب۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریس ڈنر میں حملے کی مذمت۔ کہا تشدد کا یہ عمل کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ کا شاہ چارلز کے خطاب پر تبصرہ۔ کہا شاہ چارلز نے کانگریس سے شاندار خطاب کیا، مجھے اس سے واضح طور پر حسد ہوا۔ امریکی صدر اور خاتون اول کی طرف سے شاہی جوڑے کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا گیا۔
ایران جنگ اور مہنگائی کے دباؤ سے ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، 34% امریکی شہری ٹرمپ کی کارکردگی سے مطمئن، یہ شرح اس سے قبل 36% تھی۔ امریکہ میں خصوصی پاسپورٹس پر ٹرمپ کی تصویر شامل کرنے کا فیصلہ، وائٹ ہاؤس نے ویڈیو جاری کر دی۔ خصوصی پاسپورٹس امریکہ کی آزادی کی 250ویں سالگرہ پر جاری کیا جا رہا ہے۔ مشرقی وسطی کی صورتحال بدستور عدم استحکام کا شکار، آبنۂ ہرمز کی بندش پاکستان سمیت دنیا بھر کی معیشت کو بری طرح متاثر کر رہی ہے۔ پاکستانی مندوب کا سلامتی کونسل میں اجلاس سے خطاب، عاصم افتخار نے کہا اسلام آباد میں حالیہ مذاکرات امن کے لیے پاکستان کے عزم کا ثبوت ہیں۔ مشرقی وسطی میں عدم استحکام کی بنیادی وجہ مسئلہ فلسطین ہے۔ ججز ٹرانسفر کے بعد نوٹیفیکیشن تاحال جاری نہ ہو سکا، جسٹس محسن اختر کیانی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے، کاز لسٹ بھی کورٹ کے باہر آویزا، یہ کیس اب نیا بینچ سنے گا۔ جسٹس محسن اختر کیانی کا وکلا سے مکالمہ، جسٹس بابر ستار کی عدالت کی کاز لسٹ منسوخ۔ ہے مستقبل اور ہم ہی اسی قوم کا مقدر ہیں، نہ ہم کمزور ہیں نہ ہم خاموش ہیں، ہم ہی نئی سوچ، نئی طاقت اور نیا پاکستان۔ ہم سے ہے باکامل تسخیر حوصلوں کی اڑان۔ نئی سوچ، نئی طاقت، نیا پاکستان، ہم ہیں بنیان و مرسوس۔ مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر نوجوانوں کا عزم، واضح کیا ہم نہ کمزور ہیں نہ ہی خاموش، کتاب ہمارا ہتھیار، کردار ہماری پہچان، ہم سے ہے ناقابل تسخیر حوصلوں کی اڑان۔ جہاں بھی وطن کو ضرورت پڑی ہم حاضر تھے، حاضر ہیں اور حاضر رہیں گی۔ نئی نسل کا دشمن کو 2 ٹوک پیغام۔ مارکہ حق میں وطن پر لخت جگر قربان کرنے والی بہادر ماں کو بیٹے کی قربانی پر فخر، نائک وقار خالد نے بنالہ سیکٹر میں تعینات تھے، 10 مئی کو ماں سے فون پر شہادت کی دعا کے لیے درخواست کی، بہادری سے لڑتے ہوئے ارض پاک کے لیے جان کی قربانی دی، خواہش ہے پوتا بھی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے پاک فوج میں جائے، شہید کی والدہ پاک دھرتی کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کا عزم رکھتی ہے۔ پاکستان میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی ناقابل تردید شواہد سامنے آ گئے، فالس فلیگ آپریشنز اور سرحد پار در اندازی، سیاسی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے مودی سرکار کا پرانا ہتھ کنڈا، بھارتی دہشت گرد عبد المجید کی گرفتاری اور برآمد مواد نے پول کھول دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے پہلگام فالس فلیگ کے بعد ثبوت دنیا کے سامنے رکھے۔ پاک فوج کے ترجمان نے بتایا بھارت پاکستان میں دہشت گرد نیٹ ورکس کی سرپرستی کر رہا ہے، بھارتی فوج کے افسران کارروائیوں کی براہ راست نگرانی کرتے ہیں۔ مشرقی وسطی میں بحران، بھارتی ایویشن انڈسٹری تنزلی کا شکار، نااہل مودی کو دنیا بھر میں رسوائی کا سامنا، پاکستان کی فضائی حدود کی بندش کے باعث بھارتی ایئر لائنز کو شدید مالی خسارہ، ایئر انڈیا، انڈیگو اور اسپائس جیٹ کمپنیز کی تباہی نے شائننگ انڈیا کے دعوے زمیں بوس کر دیے۔ ماہرین کے مطابق مودی سرکار کی معاشی نااہلی اور ناکام حکمت عملی نے بھارتی ایویشن انڈسٹری کو بندش کے دہانے پر پہنچا دیا۔ کوٹ ادو میں افسوسناک حادثہ، گرمانی اڈا کے قریب ٹرک نے موٹر سائیکل کو ٹکر مار دی، کالج جاتی 2 بہنیں باپ سمیت جاں بحق، دونوں بہنیں انٹر کی طالبات تھیں، ریسکیو نے لاشیں اسپتال منتقل کر دی۔ کراچی میں منکی پاکس کا ایک اور کیس سامنے آ گیا، 32 سال کے نوجوان میں وائرس کی تصدیق، اسپتال میں زیر علاج، شہر میں متاثرہ افراد کی تعداد 9 ہو گئی۔ لاہور اور گردونواں میں آندھی کے ساتھ بارش، گرمی کی شدت میں کمی، نارووال، حافظ آباد اور ننکانہ صاحب میں بھی بادل برس پڑے۔ محکمہ موسمیات نے آج پھر رم جھم کی پیشگوئی کر دی، تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان۔ قدرتی آفات کے تباہ کن اثرات کم کرنے کے لیے بہتر انفراسٹرکچر اور آگاہی ناگزیر، نصاب میں اس موضوع پر ابواب شامل کرنا قابل تحسین ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا زلزلہ متاثرین کے عالمی دن پر خصوصی پیغام۔